للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الرحمت وعلی ازواج امہات المؤمنین وآلہ وآباہ واجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے اس دور کے اندر ان دنوں میں اسپیشلی ہر انسان پریشان ہے اور ہر انسان پر ایک خوف طاری ہے کہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے اگر کہیں سے بھی مجھے لگ گئی تو موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنے رب کو مانتے ہیں، اسپیشلی ہمارے مسلمان، ہم جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں پوری دنیا میں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے انسان پر جو سب سے پہلا انعام فرمایا اس کو زمین پر بھیجنے کے بعد کہ انسان کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کی تخلیق کے بعد انہیں زمین پر بھیجا، اور ان پر جو پہلا انعام اللہ پاک نے فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ توبہ کو قبول کرنے کا انعام تھا۔ وہ توبہ کو قبول کرنے کا انعام تھا کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، آہوزاری کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے، تو جب رب نے، اللہ کی ذات نے اپنی رضا کا پیغام بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو یہ سب سے پہلا انعام تھا حضرت آدم علیہ السلام پر اور اماں حوا سلام اللہ علیہ۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے، اور جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ محافل میں بھی، مختلف اداروں میں، مختلف آرگنائزیشنز توبہ کا اہتمام، توبہ کی دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے اس کے مطابق میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو توبہ کا طریقہ بتاؤں کہ توبہ ہے کیا، توبہ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا ادراک ہونا ضروری ہے ہمارے لیے، کن چیزوں کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہم حقیقت میں توبہ کی طرف جائیں۔ کیونکہ یہ جو آج وقت آیا ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ یعنی توبہ اس لیے نہ کی جائے کہ ہم گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر میں بند ہوں پچھلے 10-12 دن سے۔ ہر بندہ اپنے جو بھی اس وقت جو عقل مند شخص ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو کیا ہے، ہم توبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں، دوبارہ ہماری زندگی رواں دواں ہو جائے، ہمارے زندگی کا نظام چلنے لگ پڑے، ہمارا کاروبار چلنے لگ پڑے، ہم لوگوں کو ملنا شروع کر لیں، ہماری سوشل لائف اسی طرح شروع ہو جائے، ہم لائف کو جس طرح دنیا کے اندر انجوائے کر رہے تھے اسی طرح انجوائے کرنا شروع کریں۔ ہم اس لیے توبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، یہی تو ہماری کم عقلی ہے، یہی تو ہماری کم فہمی ہے کہ ہم ابھی تک توبہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اور ہمارے حکمران، مسلم دنیا کے حکمران، جہاں پر وہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں احکامات دے رہے ہیں، تدبیریں دے رہے ہیں، وہاں پر کاش وہ کبھی یہ بھی بتائیں کہ آؤ رات کو ہمارے حاکم بھی، ہمارے جتنے حکمران ہیں پوری اسلامی دنیا کے، وہ بھی کہیں کہ رات کو 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے توبہ کریں گے۔ آپ بھی توبہ کے لیے بیٹھیں، اپنے گھروں میں ذکر کریں، 1 گھنٹہ ذکر ہوگا جی، 2 گھنٹے ذکر ہوگا، اس کے بعد دعائیں ہوں گی۔ اپنے تئیں تو ہر کوئی لگا ہوا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، ہر کوئی کر رہا ہے، مختلف آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، لیکن حکمرانوں کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے حکمرانوں کی طرف سے؟ صرف یہ کہ احتیاطی تدابیر کریں؟ نہیں، ہمارے میڈیا والے جتنے اینکرز ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ریٹنگ کے چکر میں صرف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ کاش وہی 1 گھنٹے کی محفل سے چاہیے تو یہ کہ حکمران بھی اعلان کریں، میڈیا اینکرز بھی اعلان کریں، سارے اعلان کریں کہ ہر روز رات کو 1 گھنٹہ توبہ کی اجتماعی محفل پوری دنیا میں ہو۔ مسلمان اجتماعی طور پر اپنے اپنے ملکوں میں توبہ کا اہتمام کریں، کیونکہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سب کے سب توبہ کی طرف آؤ، جمیعاً سارے کے سارے توبہ کی طرف آؤ تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ آج ہم اس دور کے اندر مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمیں کامیابی چاہیے کس چیز پر؟ کرونا وائرس کو روکنے پر۔ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم توبہ کریں۔
توبہ کے لیے سادہ سے لفظوں میں عرض کروں گا، زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، زیادہ دقیق نہیں جاتا، صرف یہ ہے کہ 4 چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس سے آگے توبہ کا جو ٹاپک ہے ہمارا چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ کل پھر توبہ کے موضوع پہ پھر بات ہوگی۔ تو ابھی 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم توبہ کا نفس توبہ ہے، حقیقت ہے جو توبہ کی، توبہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کیا صرف گھروں سے باہر نکلنے کے لیے توبہ کر رہے ہیں، یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہماری توبہ کے اندر یہ تو نہیں کہ یا اللہ یہ کرونا وائرس کی مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے، بعد میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، کہیں یہ تو نہیں؟ اس لیے سب سے پہلے توبہ کی حقیقت کا پتہ ہو، نفس توبہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے توبہ کے لیے، انٹینشن کیا ہے ہماری۔ دوسری چیز کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن سے توبہ کی جائے۔ مثلا میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں مختصراً سے الفاظ میں، کہ جس کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مختصراً الفاظ میں عرض کرتا ہوں، حدیث لمبی ہے، کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ اپنے اولاد کو کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو آگ لگا دینا، جلا دینا، اور میری راہ کو ہوا میں اڑا دینا، اس لیے کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا تو میرا رب جو ہے وہ میری گرفت کرے گا، مجھے ڈر ہے، میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، لہذا مجھے جلا کے میری راہ کو بکھیر دینا۔ اولاد نے ایسے کیا وصیت کے مطابق، لیکن وہ کریم رب ہے، وہ عظیم رب ہے، وہ رحیم رب ہے، اس نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے زمین کے ذروں کو اکٹھا کیا، حکم دیا کہ ان ذروں، اس کے راہ کے جو ذرات ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اکٹھا کیا کیا؟ پھر اللہ رب العزت نے کھڑا کر لیا اپنے سامنے، پوچھا تجھے اس چیز پر کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ عرض کی مولا تیرے خوف نے، تیرے ڈر نے۔ کیوں؟ کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، میں گناہوں میں گھرا ہوا تھا، میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہوتا آگے، تو جب میں اس قابل نہیں تھا تو پھر کیا کرتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے کیونکہ شرمندگی کا اظہار کیا، موت کے وقت اپنے گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کیا، صرف اس شرمندگی کی وجہ سے میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں اور تجھے بخش دیتا ہوں۔ اس اپنے بندے کو بخش دیا، کیوں؟ کہ اس کی نیت تھی، اس کا اخلاص تھا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ ہو کہ ہمارے گناہ کیا ہے۔ تیسری چیز کہ اس توبہ کے اوپر دوام رہے۔ تو ہم اس وقت توبہ کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا ہماری انٹینشن میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم وہ توبہ کر رہے ہیں جس توبہ کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، جان بوجھ کر اللہ کی حدود کو نہیں توڑیں گے، جان بوجھ کر ہم حلال اور حرام کے اندر تمیز کو ختم نہیں کریں گے، جان بوجھ کر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ہم خاموشی سے نہیں گزر جائیں گے؟ کیا یہ اس چیز کے اندر ہے؟ تیسری چیز جو ہے دوام، یعنی گناہ سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑانا، جی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وعدہ کرنا اپنے رب سے، کیا کرنا؟ وعدہ کرنا کہ میں دوبارہ اپنے گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ 4 چیزیں گناہ کے اندر، توبہ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس آئی، قحط پڑا ہوا تھا، عرض کی یا نبی اللہ سے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو گناہ گار ہے، جو گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اس کو نکال دو، دعا قبول ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ جب اعلان کیا، وہ بندہ جو 40 سال سے گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میری طرف کو متوجہ تو نہیں ہے تو وہ اجتماع میں کھڑا تھا، پورا مجمع تھا قوم کا۔ دیکھ کے اس نے اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادر ڈال لی اور کہا مولا میں گناہ کرتا تھا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے اور میرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں جانتا، آج میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے آج پردے کو رکھ لے، آج میرے گناہوں کو اس قوم پر نہ کھول، مجھے شرمندگی سے بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے اس بندے نے اس بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے سچا وعدہ کیا کہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو بارش شروع ہو گئی چھم چھم۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیا؟
فرمایا وہی بندہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اسی کی دعا کی وجہ سے بارش میں نے شروع کر دی، اس نے توبہ کر لی ہے۔ نہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا کہ وہ بندہ کون ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بہن بھائیوں، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ 4 چیزیں اگر توبہ کے اندر ہوں ابتدا میں، نیت کے اندر، پھر ہم توبہ کی طرف جائیں تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کی طرف جائیں اور پوری نیت کے ساتھ جائیں۔ اور پھر آخر میں اپنے حکمرانوں سے اور میڈیا اینکر سے عرض کروں گا کہ پوری قوم جو مسلمان قوم ہے، جس قوم سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، وہ اجتماعی طور پر رات کو 1 گھنٹہ پوری اپنی قوم کو میڈیا پہ بھی اور حکمران بھی توبہ کی طرف بلائیں، حکم دیں، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کے مطابق جب وہ ہماری توبہ قبول کرے گا تو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے رحمتوں کا بھی نزول کرے گا اور ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سچی توبہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔